السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو کچھ پچھلے چند گھنٹوں کی بڑی امپورٹنٹ نیوز آپ کو سنانی چلے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ اسے سن کے آپ کو بڑی انفارمیشن ملے گی۔ ایک تو سب سے امپورٹنٹ نیوز تو یہ ہے کہ جو اسرائیل کا ہے اس کے جو گردن میں سریا آیا ہوا تھا اس میں کچھ خم آیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے وائٹ ہاؤس میں بلوایا اور وہاں اسے 2 ہفتے کی وارننگ دی کہ آپ فلسطین سے اپنے ساری کارروائیاں بند کریں، اور سیکنڈ آپ امیر کویت سے معافی مانگیے، کویت حکومت سے معافی مانگے۔ تو انہوں نے کویت حکومت سے، کویت امیر سے معافی مانگی آن ٹیلی فون۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی، ان کا غرور کا سر ان کا ذرا نیچا ہوا ہے۔ اور دوسرا بڑی ایک اور امپورٹنٹ نیوز ہے کہ وہ حماس کے جو لیڈر ہیں اپنا خالد، انہوں نے کہا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل کا بھی کہانی چھوڑ دیں، ہم صرف 2 ریاستیں وہاں تسلیم کریں گے، ایک فلسطین ہوگی، دوسری اسرائیل ہوگی۔ 1 ریاست کا کوئی اس میں نہیں ہے، اور ہم سارے معاملات اس بنیاد پر آگے چل سکتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ہتھیار پھینکنے کی بھی نہیں کہا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو کچھ بھی کیا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، کچھ غلط بھی ہوا، اب کچھ صحیح ہونے جا رہا ہے۔ امید ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں یا دنوں میں یہ فلسطین میں کوئی اچھا وقت آنے والا ہے۔ لیکن اسرائیل ابھی تک وہاں فلسطین میں وہ پوری طرح وہاں 69 مسلمانوں پر اپنی گولیاں چلا رہا ہے، اپنا دل کی بھڑاس نکال رہا ہے۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ تو جنگ تو ہوتی 2 ملکوں کی، ایک ملک وار کرتا ہے، دوسرا ملک اس پر حملہ کرتا ہے، پھر آپس میں وار 1 to 1 ہوتی ہے۔ یہ تو نہتوں پر فائرنگ کرنی یا بم گرانے یا اپنے زور آزمائی کرنی، اسے جنگ نہیں کہتے۔ یہ ایک بہت بڑا تشدد ہے، ظلم ہے، بڑی بربریت ہے۔ تو یہ تو ہم یہاں تک آتے ہیں۔ اب ہم ایران کی طرف آتے ہیں۔ ایران نے بھی ایک بہت دبنگ بیان دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی کسی اٹامک ایجنسیز وغیرہ یہ وہ جو ورلڈ کلاس ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے سارے معاہدے ان سے ختم ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے طور پر اپنے جوہری توانائی کو تیار کریں گے، ہم یورینیم کو انرچ کریں گے، اپنی لیبارٹریز کو ہم ری بلڈ کریں گے، اور ہم ہتھیار بنائیں گے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بھی ایران نے ایک بڑا مضبوط بیان دے دیا ہے، اور یہ بھی ایک بہت ان کی دلیری ہے۔ اتنی مار کھانے کے بعد، اتنا ظلم و تشدد برداشت کرنے کے بعد، اتنی پابندیوں کے بعد، اتنا کچھ سہنے کے بعد، اب ہم انڈیا کی طرف چلتے ہیں۔ انڈیا کا وہی پرانی روش ہے کہ وہ کشمیر پر جو اپنا وہ حق جمائے بیٹھے ہیں، اور جو انہوں نے نیا قانون لاگو کیا تھا، جو سارے چھوٹے موٹے جو حقوق تھے وہ بھی سلب کر لیے۔ اسی طرح انہوں نے لداخ میں کیا، وہی قانون انہوں نے لداخ میں بھی لگا دیا تھا، وہاں بھی ان کو سارے ان کے حقوق غصب کر لیے تھے، جو تھوڑے بہت ان کو آزادی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور وہاں بڑے زبردست رائٹ شروع ہو گئے ہیں۔ وہاں پچھلے دنوں 3 آدمی مارے گئے ہیں، اور کہتے ہیں انڈین حکومت کہتی ہے کہ یہ چین اس کے پیچھے ہے۔ شکر ہے کہ پاکستان اس کا نام نہیں آیا۔ ادھر انڈیا میں بڑی زبردست مودی کے خلاف ایک مہم چلی شروع ہو گئی ہے، اور بلکہ راہل گاندھی ہے، اس نے تو کہا ہے کہ مودی کو کسی قیمت پر ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے انصاف کے کٹہرے میں لے کے جائیں گے۔ اس نے بہت غلط پالیسیوں کی طرف ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز چل رہی تھی، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کردار ہے وہ کوئی اتنا کوئی ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس وقت کیا کروٹ لے لیں، کس وقت یو ٹرن لے لیں۔ پاکستان کے ساتھ بھی ان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں،
ان کو بھی پاکستان کے کمر پہ بھی خوب ہاتھ رکھا ہوا ہے، ان کی پیٹھ ہم پاکستان کی ٹھوک رہے ہیں کہ بک اپ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا عجیب ہے. اور ہمارے جو کہا ہے کہ یہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، یہ بہترین انسان ہے، بہترین فائٹر ہے، بہترین صلاحیتوں کے مالک ہیں. شہباز شریف کی بھی بڑی تعریف کی. اور یہ جو پچھلی 1.5 گھنٹے میں ملاقات ہوئی تو اس میں بھی بڑی کوئی خاص باتیں ہوئیں. کوئی پریس ریلیز میں ایسی کوئی باتیں بتائی نہیں گئیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے اور کچھ آئل کے اوپر، کچھ منرل کے اوپر، کوئی اس طرح. اب ہم چین کی طرف جاتے ہیں. چین کے ساتھ ہمارے بڑے اسٹیبلش اور بڑے برادرانہ تعلقات چل رہے ہیں اور ہم بڑے پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے ہیں. ہم چین کو کسی قیمت پر ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور ہماری چین نے ہمیں چین کی بدولت ہی ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. یہ جو یہ انڈیا اور پاکستان کی یہ جو وار ہوئی تھی، اس میں اگر چین کے ہتھیار، ان کی سپرویژن، ان کے ٹیکنیکل ایڈوائزز نے ہمیں بہت فائدہ پہنچایا. اور ہم نے ان کے ساتھ جہاز گرائے. 4 ریفل جہاز ہیں جو فرانس کے ہیں، 2 امریکن جہاز ہیں، جو کچھ رشین جہاز ہیں، کچھ اس طرح اور جہاز ہیں جو ہیں ان کے ریڈارس کو ہم نے جام کر کے رکھ دیا. ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی، کچھ نظر نہیں آئی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اپنے بارڈر تک ہمیں وہ ہمارے بارڈر تک نہ پہنچ سکے. ہم نے ان کے بارڈر کے اندر ہی ان کو مار گرایا. اور یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. اب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں سیلاب کی کچھ توقعاریاں کم ہوئی ہیں، پانی کچھ گرنا کم ہوا، فصلیں اور مکانات تو تباہ ہو گئے ہیں. لیکن اب ہمیں پاکستان کے متعلق بھی سوچنا چاہیے. خارجہ پالیسی، ڈیفنس پالیسی تو کامیاب چل رہی ہے، لیکن ہماری لوکل پالیسی کے ہمیں لوگوں کے لیے بھی کوئی آسانیاں سوچنی چاہیے. ہمیں خاص طور پہ بجلی، پٹرول اور جو گروسری ہے، کھانے پینے کی چیزیں، گندم ہے، جو چینی ہے، جو سبزیاں ہیں، ان میں جو ایون مرغی تک، اس میں اس قدر ہوش ربا اس میں وہ مہنگائی آ چکی ہے کہ عام لوگوں کے بس میں نہیں ہے. اور لوگوں کا کاروبار تو ویسے ہی ٹھپ ہے مہنگائی کی وجہ سے. جس نے کسی نے 2 چیز لینی ہے یا 5 چیز لینی ہے، وہ ایک بھی خریدنے کے قابل نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک پاکستان کے لیے ایک بڑا فیصلہ کن مرحلے میں ہم گزر رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کامیابی حاصل کر رہے ہیں، لیکن لوکل کامیابیاں ہمیں کوئی اتنی نظر نہیں آ رہی. ہمارے پولیٹیکل بھی آپ دیکھیں کہ اپنا پچھلے دنوں اپنا عمران خان کو 8 مقدموں میں ضمانتیں ملیں، بشریٰ بی بی کو بھی ضمانتیں ملیں. ابھی تک وہ جیل میں ہیں. کچھ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا کوئی میکنزم تیار کرنا چاہیے کہ وہ بھی راضی ہو جائے، حکومت بھی راضی ہو جائے، اور اس ملک کے لیے بہترین کوئی حالات پیدا ہو جائیں. جو ہم انٹرنل معاملات ہیں، یہ بیرونی حالات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اگر ہم اندر سے کمزور ہوں گے تو باہر دوسرے ملکوں میں ہمارا کیا اثر رسوخ ہوگا. تو یہی کہیں گے کہ یہ اندرونی لڑتے ہیں، یہ تو باہر ایجنٹ کی کرنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے، سعودی عربیہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہماری پوری طرح فائنینشیل ہیلپ کرے گا، اور وہ کچھ پلاننگ کر رہا ہے، سارا کچھ سلسلے کر رہا ہے. قطر نے بھی کہا ہے کہ جو ہمارے ہوائی اڈے ہیں وہ استعمال کرے گا پاکستان، ہمارے جہاز پاکستان استعمال کرے گا، ہمارے پائلٹ ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اور کوئی فائنینشلی بھی کچھ سلسلے کچھ انہوں نے کہا ہے. لیکن ابھی تک کچھ ایسا کوئی فائنینشلی ایڈ ابھی تک نہیں پہنچی. ہمیں فوراً امیجیٹلی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت ہم آکسیجن پہ چل رہے ہیں، ہم ICU میں ہیں. یہ ہمیں روز کی جو ہماری ہے نا، ہمارا دم گھٹ رہا ہے، اس کو ہماری گھٹن کو دور کیا جائے. تو یہ تھی میرا چھوٹا سا ولاگ. یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا ہے میں نے. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ پھر جلدی میں حاضر ہوں گا. آپ اس کو شیئر کرنا، سبسکرائبس کرنا، لائک کرنا اور کمنٹس کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا.
باقی سب کچھ بھول جائیں، کمنٹس کرنا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔